میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ بلا شبہ تمہاری کوشش البتہ مختلف ہے، پس لیکن جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اس نے تصدیق کی نیک بات کی، تو یقیناً ہم توفیق دیں گے اس کو آسان راستے کی۔ اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور اس نے جھٹلایا نیک بات کو، ہم تو یقیناً ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے تنگی کا راستہ۔ اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال جب وہ جہنم میں گرے گا۔ بلا شبہ ہمارے ہی ذمے ہے ہدایت دینا، اور بلا شبہ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ پس ڈرا دیا میں نے تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بدبخت ہی، وہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ اور ضرور دور رکھا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو۔ اور نہیں ہے کسی کا بھی اس کے ہاں کوئی احسان کہ وہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر صرف چاہنے کے لیے رضامندی اپنے رب برتر کی، اور یقیناً عنقریب وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمانے کی قسم ہے جس میں بندوں کے احوال کے تفاوت کے مطابق ان کے افعال واقع ہوتے ہیں۔ فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی جب تمام مخلوق کو اپنی تاریکی سے ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ مخلوق کے لیے خوب ظاہر ہو جائے اور مخلوق اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اپنے اپنے کاموں میں پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، یہاں اگر ما موصولہ ہے تو یہ قسم خود اللہ تعالیٰ کے نفس مقدس کی قسم ہے جو مرد اور عورت کا خالق ہونے سے موصوف ہے، اور اگر ما مصدریہ ہے تو یہ مرد اور عورت کی تخلیق کی قسم ہے۔ اس میں اس کی حکمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے حیوانات کے تمام اصناف میں جن کو باقی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو نر اور مادہ پیدا کیا تاکہ ان کی نوع باقی رہے اور وہ معدوم نہ ہو، اور شہوت کے سلسلے کے ذریعے سے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ کیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے مناسب بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان سعیکم لشتی، اور یہی وہ چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، یعنی اے مکلفو تمہاری کوششوں میں بہت تفاوت ہے۔ یہ تفاوت نفس اعمال، ان کی مقدار اور ان میں نشاط و تفاوت کی بنا پر ہے، اور یہ تفاوت ان اعمال کی غایت مقصود کے مطابق ہے کہ آیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو بلند اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کی بقا کے ساتھ یہ عمل بھی باقی رہے گا اور صاحب عمل اس سے منتفع ہوگا، یا یہ عمل کسی زائل ہونے والے فانی غایت و مقصود کے لیے کہ اس کے بطلان کے ساتھ اس کی کوشش باطل اور اس کے اضمحلال کے ساتھ مضمحل ہو جائے گی۔
ہر وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو اسی وصف سے موصوف ہوتا ہے۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کو فضیلت دی اور ان کے اعمال کا وصف بیان فرمایا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا، یعنی اسے جن مالی عبادات کا حکم دیا گیا تھا، مثلا زکوٰۃ، نفقات، کفارات، صدقات اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور بدنی عبادات مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور وہ عبادات جو مالی اور بدنی عبادات کی مرکب ہیں مثلا حج، عمرہ وغیرہ، انہیں ادا کیا۔ واتقى، اور وہ ان امور محرمہ اور مختلف قسم کے گناہوں سے بچتا رہا جن سے اسے روکا گیا تھا۔ وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی کی بات کی، نیک بات کی تصدیق کی، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ اور ان عقائد دینیہ اور ان پر مرتب ہونے والے جزا کی تصدیق کی جو لا الہ الا اللہ کی تائید کرتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر بھلائی پر عمل کرنا اور ہر برائی کو ترک کرنا سہل اور آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے آسانی کے اسباب اختیار کیے، پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے آسان کر دیا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے ان امور کے بارے میں بخل سے کام لیا جن کا اسے حکم دیا گیا تھا، انفاق واجب و مستحب کو ترک کر دیا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کیا تھا اس کا نفس اسے ادا کرنے پر راضی نہ ہوا۔ واستغنى، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا اور نافرمانی سے اس کی عبودیت کو ترک کر دیا، نیز اس نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا نفس غایت حد تک اپنے رب کا محتاج ہے، جس کے لیے کوئی نجات ہے نہ کوئی فوز و فلاح، سوائے اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب و معبود ہو جس کا وہ قصد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے نیک بات کی تکذیب کی، یعنی ان عقائد حسنہ کو جھٹلایا جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کی تھی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم نے اس کے لیے گناہ کے کام آسان کر دیے، یعنی حالت عسرت اور خسائل مذمومہ کے لیے، اس سبب سے کہ برائی جہاں کہیں بھی ہوگی اس کے لیے آسان کر دی جائے گی اور نافرمانی کے افعال اس کے لیے مقدر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، جس مال نے اسے سرکش بنایا تھا، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا، اس میں بخل کرتا رہا، اس کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی جب وہ ہلاک ہو جائے گا اور اسے موت آئے گی تو نیک عمل کے سوا کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ رہا اس کا وہ مال جس میں اس نے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی، تو یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس مال میں اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے نہیں بھیجا۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے تو راہ دکھا دینا ہے، یعنی وہ ہدایت جس کا راستہ سیدھا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور اس کی رضا کے قریب کرتا ہے۔ رہی گمراہی تو اس کے تمام راستے اللہ تک پہنچنے کے لیے مسدود ہیں۔ گمراہی کے راستے ان پر چلنے والے کو صرف سخت عذاب ہی میں پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یعنی آخرت اور دنیا ہماری ملکیت اور ہمارے تصرف میں ہے اور اس بارے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بس رغبت کرنے والوں کے لیے کو چاہیے کہ وہ اس کی طلب کی طرف راغب ہے اور مخلوق سے ان کی تمام امیدیں منقطع ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی اور جلتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے اور جس نے رسول کی خبر کو جھٹلایا، وتولى، اور حکم سے منہ موڑا۔ وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یعنی اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ اور گناہوں اور عیوب سے اس کی تطہیر ہو، ہم اسے بچا لیں گے۔ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جب انفاق مستحب ترک واجب، مثلا قرض اور نفقہ واجبہ کی عدم ادائیگی وغیرہ کو متضمن ہو تو یہ غیر مشروع ہے، بلکہ بہت سے اہل علم کے نزدیک یہ عطیہ لوٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک مستحب فعل کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے اور اس پر واجب فوت ہو رہا ہے۔
وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی اس متقی پر مخلوق میں سے کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اس نے اس نعمت کا بدلہ اتار دیا ہے۔ بسا اوقات لوگوں پر اس کا فضل و احسان باقی رہ جاتا ہے، پس وہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلصانہ ہمدردی و خیرخواہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کے احسان ہی کے زیر بار ہے۔ رہا وہ شخص جس پر لوگوں کا احسان باقی ہے اور اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ان کی خاطر کوئی ایسا فعل سر انجام دے گا جو اس کے اخلاص میں نقص ڈالے گا۔ آیت کریمہ کے مصداق اگرچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب ہی سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان پر مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا اسے بدلہ دیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ پر کوئی دنیاوی احسان نہ تھا، البتہ بحیثیت رسول احسان تھا جس کا بدلہ اتارنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہ ہے دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا احسان، ہدایت اور دین حق کی تعلیم، کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احسان ہے۔ یہ ایسا احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تاہم جو بھی ان اوصاف فاضلہ سے متصف ہوگا اس کا مصداق ٹھہرے گا۔ پس تمام مخلوق میں سے کسی کا کوئی احسان اس کے ذمہ باقی نہ رہا جس کا بدلہ دیا جائے، لہذا اس کے تمام اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضی، وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور ان قریب خوش ہو جائے گا۔ یہ متقی مختلف انواع کے اکرام و تکریم اور ثواب پر راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن چڑھے کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، اور البتہ ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم، پس اس نے جگہ دی، اور اس نے پایا آپ کو گم کردہ راہ، پس اس نے ہدایت دی، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست، پس اس نے غنی کر دیا۔ پس لیکن یتیم تو نہ سختی کیجیے اس پر، اور لیکن سائل تو نہ جھڑکیے اسے، اور لیکن نعمت اپنے رب کی پس بیان کیجیے اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عنایات پر دن کی قسم کھائی ہے جب چاشت کے وقت اس کی روشنی پھیل جائے، اور رات کی قسم کھائی ہے جب وہ ٹھہر جائے اور اس کی تاریکی چھا جائے، اور فرمایا ما ودعک ربک، یعنی جب سے آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایت ہے اس نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور جب سے اس نے آپ کی نشو و نما اور آپ پر مہربانی کی ہے اس نے آپ پر توجہ اور عنایت کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کو آپ کی کامل ترین طریقے سے تربیت کرتا رہا ہے اور درجہ بدرجہ آپ کو بلندی عطا کرتا رہا ہے۔ وما قلع، اور آپ سے بیزار نہیں ہوا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ ضد کی نفی اس کی ضد کے ثبوت کی دلیل ہے۔ محض نفی جب تک کہ وہ ثبوت کمال کی متضمن نہ ہو مدح نہیں ہوتی،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کا حال ہے، جب موجودہ حالت اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ محبت، اس میں استمرار، کمال کے درجات میں آپ کی ترقی اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی دائمی عنایت کے لحاظ سے کامل ترین حال ہے۔ رہا مستقبل میں آپ کا حال تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آپ کے لیے احوال میں ہر متاخر حال کو سابقہ احوال پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالیہ پر ترقی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو تمکن عطا کرتا رہا، آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی فتح و نصرت سے بہرمند کرتا رہا، آپ کو فتح و نصرت سے بہرمند کرتا رہا اور آپ کے احوال کو درست کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ فضائل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور کے ایسے حال پر پہنچ گئے جہاں اولین و آخرین نہیں پہنچ سکے۔ پھر اس کے بعد آخرت میں آپ کے حال سے متعلق اکرام و تکریم اور انواع و اقسام کے انعامات کی تفصیلات کے بارے میں مت پوچھیے، اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ عن قریب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کی اس جامع عبارت کے بغیر تعبیر ممکن ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان خاص احوال کے ذریعے سے جنہیں وہ جانتا ہے آپ پر اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے، چنانچہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی آپ کو اس طرح پایا کہ آپ کی ماں تھی نہ باپ، بلکہ آپ کے ماں باپ اس وقت وفات پا گئے جبکہ آپ اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، پھر آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، پس اس نے آپ کو علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ کو بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق بخشی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، یعنی آپ کو محتاج پایا، فَأَغْنَىٰ، پس اللہ نے آپ کو شہروں کی فتوحات کے ذریعے سے جہاں سے آپ کے لیے مال اور خراج آیا غنی کر دیا۔ جس ہستی نے آپ کی یہ کمی دور کی ہے وہ عنقریب آپ کی ہر کمی کو دور کر دے گی، اور وہ ہستی جس نے آپ کو تونگری تک پہنچایا، آپ کو پناہ دی، آپ کو نصرت عطا کی اور آپ کو راہ راست سے نوازا، اس کی نعمت پر شکر ادا کیجیے۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یتیم کے ساتھ برا معاملہ نہ کیجیے، آپ اس پر تنگ دل ہوں، نہ آپ اسے جھڑکیں بلکہ اس کا اکرام کریں، جو کچھ میسر ہے آپ اسے عطا کریں اور آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے بعد بھی آپ کی اولاد سے کیا جائے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی آپ کی طرف سے سائل کے لیے کوئی ایسی بات یعنی ڈانٹ اور ترش روئی وغیرہ صادر نہ ہو جو سائل کو اس کے مطلوب سے رد کرنے کا مقتضی ہو، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ میسر ہے اسے عطا کر دیجئے یا اسے معروف اور بھلے طریقے سے لوٹا دیجئے۔ اس میں مال کا سوال کرنے والا اور علم کا سوال کرنے والا دونوں داخل ہیں۔ بنا بری معلم متعلم کے ساتھ حسن سلوک، اکرام و تکریم، شفقت و مہربانی سے پیش آنے پر مامور ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں اس کے مقصد میں اس کی اعانت اور اس شخص کے لیے اکرام و تکریم ہے جو قوم و ملک کو نفع پہنچانے کے لیے کوشاں۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں شامل ہیں، فحدث، بیان کرتا رہ، یعنی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کیجیے، اور اگر کوئی مصلحت ہو تو اس کا خاص طور پر ذکر کیجیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علی الاطلاق ذکر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اس پر شکر گزاری کا موجب اور دلوں میں اس ہستی کی محبت کا موجب ہے جس نے نعمت عطا کی، کیونکہ محسن کے ساتھ محبت کرنا دلوں کی فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔